کیا روس واقعی کورونا وائرس کی ویکسین تیار کر چکا ہے؟ ترجمہ و تلخیص قدیر قریشی، اگست 28، 2020۔ آپ نے پچھلے دنوں یہ خبر پڑھی یا سنی ہوگی کہ روس کے صدر پوتین نے یہ اعلان کیا ہے کہ روس کورونا وائرس کی ویکسین بنانے میں کامیاب ہو گیا اور حکومت نے اس ویکسین کو عوام پر استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ صدر پوتین نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ ویکسین ان کی بیٹی نے بھی استعمال کی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کسی بھی دوا کے بارے میں اگر کوئی مشہور شخصیت دعویٰ کرے یہ دوا اس نے اور اس کے اہل خانہ نے استعمال کی ہو اور یہ دوا کارگر ہے تو ہمارے کان فوراً کھڑے ہو جانے چاہیے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اگر دوا واقعی کارگر ہے تو پھر اس سے کسی مشہور شخصیت کی انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دواؤں کی اسٹڈی کے پروٹوکولز۔ دواؤں کے کارگر ہونے کا فیصلہ عموماً ڈبل بلائنڈ اسٹڈیز کے نتائج دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ ان اسٹڈیز میں ہزاروں مریضوں کو یا تو وہ دوا دی جاتی ہے جس کی اسٹڈی مقصود ہو یا پھر پلاسیبو دوا دی جاتی ہے جو دیکھنے میں بالکل دوا معلوم ہوتی ہے لیکن اس میں دوا کے بجائے کوئی انرٹ چیز ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جس کا جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مریضوں اور ڈاکٹروں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس مریض کو اصل دوا دی جا رہی ہے اور کس کو پلاسیبو۔ پھر کئی ماہ یا کئی سال تک ان تمام مریضوں کا میڈیکل ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس ڈیٹا کے تجزیے سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ جس دوا کی اسٹڈی کی جا رہی ہے وہ دوا پلاسیبو کے مقابلے میں کس قدر زیادہ پر اثر ہے۔ جانوروں پر تجربات۔ نئی دواؤں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میڈیکل فیلڈ میں طے شدہ پروٹوکولز استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب کسی وائرس کے خلاف کوئی نئی ویکسین تیار کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ جانور پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جانوروں پر ویکسین کا ٹیسٹ اس قدر آسان نہیں جتنا بادی نظر میں معلوم ہوتا ہے۔ موجودہ کورونا وائرس جانوروں پر حملہ نہیں کرتا، اس لیے جانوروں پر ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے جانور میں جینیاتی انجینئرنگ سے وہ خلیے اور وہ ریسرچ پیدا کیے جاتے ہیں جن میں کورونا وائرس حملہ کر سکے۔ اس کے بعد ان جانوروں کے دو گروپ بنائے جاتے ہیں جن میں سے ایک گروپ کو یہ ویکسین لگائی جاتی ہے اور دوسرے گروپ کے جانوروں کو ویکسین نہیں لگائی جاتی۔ پھر ان دونوں گروپوں کے جانوروں کو کورونا وائرس لگایا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ ویکسین وائرس کے خلاف مزاحمت پیدا کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر ویکسین واقعی کارگر ہو تو جس گروپ کے جانور کو ویکسین دی گئی ہے ہو ان میں سے اکثر جانوروں کو وائرس سے بیماری نہیں لگتی، جبکہ جس گروپ کے جانوروں کو ویکسین نہیں دی گئی ہو ان میں سے اکثر جانور بیمار ہو جاتے ہیں۔ انسان پر تجربات۔ اگر ویکسین کے جانوروں پر کیے گئے تجربات کامیاب رہے ہوں تو ان تجربات کے نتائج حکومتی اداروں کو پیش کیے جاتے ہیں اور انسان پر تجربات کی اجازت طلب کی جاتی ہے۔ انسانوں پر ویکسین کے تجربات 3 مرحلوں میں کیے جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ۔ پہلے مرحلے میں ویکسین چند گنے چنے افراد کو دی جاتی ہے۔ اس مرحلے میں تجربات کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ویکسین انسان کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ چونکہ جانوروں کے اندرونی نظام انسان سے کچھ مختلف ہوتے ہیں اس لیے اس بات کا امکان یقیناً ہوتا ہے کہ جو ویکسین جانوروں میں وائرس کے خلاف مزاحمت پیدا کرنے میں کامیاب رہی ہو انسان میں وہی وائرس نقصان دہ یا جان لیوا ثابت ہو۔ اس لیے اس سٹیج میں ہم کم لوگ عموماً 30 کے لگ بھگ کو ویکسین دی جاتی ہے۔ یہ یقین بنایا جاتا ہے کہ صرف صحت مند اور نوجوان لوگوں کو اس اسٹڈی میں شامل کیا جائے۔ اس اسٹڈی کے دوران شرکاء کو مسلسل نگہداشت میں رکھا جاتا ہے۔ اگر اس اسٹڈی میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ویکسین انسانوں کے لیے محفوظ ہے تبھی حکومت اگلے مرحلے کی منظوری دیتی ہے۔ دوسرا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ ویکسین واقعی وائرس کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے یا نہیں۔ اس اسٹیج میں بھی شرکاء کی تعداد نسبتاً کم ہوتی ہے اور عموماً 100 سے 300 تک شرکاء پر ویکسین ٹیسٹ کی جاتی ہے۔ یہ شرکاء بھی نوجوان اور صحت مند لوگ ہوتے ہیں جو ویکسین کی کمی یا زیادتی کو یا ویکسین کے ممکنہ سائیڈ انفیکشن کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس اسٹیج میں مختلف شرکاء کو دوا کے مختلف کی مقدار دی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ویکسین کے کتنے مقدار لوگوں کے اکثریت میں مزاحمت پیدا کرتی ہے اور عوام کو ضرورت سے کم یا ضرورت سے زیادہ ویکسین نہ دی جائے۔ ان شرکاء میں
ویکسین کے کسی بھی ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کا تفصیل سے جائزہ لیا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ویکسین کے فوائد ان سائیڈ ایفیکٹ سے کہیں زیادہ ہیں۔ تیسرا مرحلہ، اگر دوسرے مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ ویکسین وائرس کے خلاف مناسب مدافعت پیدا کرتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس نسبتاً کم ہیں، تو حکومت ویکسین کے ٹیسٹ کے تیسرے مرحلے کی منظوری دیتی ہے۔ اس مرحلے میں ویکسین کو ہزاروں افراد پر آزمایا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے شرکاء میں ہر عمل کے لوگ ہوتے ہیں اور صحت مند افراد کے علاوہ ایسے افراد بھی شامل ہوتے ہیں جن کا مدافعتی نظام کمزور ہو۔ یہ تمام شرکاء ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں وائرس موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ٹیسٹ میں نہ صرف یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ مختلف عمر، صحت اور مدافعتی نظام کے لوگوں پر ویکسین کس قدر کارگر ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی جانا جاتا ہے کہ مختلف حالات میں اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ دوا کی منظوری، اگر ویکسین تیسرے مرحلے میں بھی کامیاب رہی، یعنی اس سے استعمال کرنے والے لوگوں میں سے بیشتر میں وائرس بیماری پیدا کرنے کے قابل نہ ہو اور پلاسیبو دوا لینے والوں کے مقابلے میں ویکسین لینے والے افراد میں بیماری کی شرح بہت کم رہی ہو، اس دوا کے کوئی نئے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر نہ ہوئے ہوں اور ویکسین ہر عمر، طبقے اور مدافعتی نظام کے حامل لوگوں کے لیے عمومی طور پر فائدہ مند رہی ہو، تب حکومت اس دوا کے عام استعمال کی منظوری دیتی ہے۔ یہ منظوری عوام حاصل کرنے کے لیے دوا ساز کمپنیوں کو بہت سا ڈیٹا حکومت کو فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ تمام مرحلوں میں ٹیسٹ کے دوران درست پروٹوکولز استعمال کیے گئے تھے۔ مثلاً کسی مریض کو یہ عمل نہیں تھا کہ اسے ویکسین دی جا رہی ہے یا یہ پلاسیبو، کسی ڈاکٹر کو یہ علم نہیں تھا کہ کس مریض کو ویکسین دی جا رہی ہے اور کس کو پلاسیبو۔ ٹیسٹ کے نتائج تفصیل کے ساتھ مرتب کیے گئے اور ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا وغیرہ، اور حکومتی ایجنسی کے کئی سوالات کے جوابات فراہم کرنا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کر حکومتی ایجنسی اس ویکسین کو سرٹیفائی کرتی ہے، یعنی اس بات کا سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے کہ اس ویکسین کو عمومی استعمال کی اجازت دی جا رہی ہے۔ روس کی ویکسین کے ٹیسٹ اور اس کی منظوری کے پروٹوکولز کو سمجھنے کے بعد اب ہم روس کی اس ویکسین پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کی کامیابی کا اعلان صدر پوتین نے کیا۔ خود صدر پوتین کے بیان اور روسی حکومت کے پریس ریلیز کے مطابق اس ویکسین کو اب تک صرف 79 لوگوں پر ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویکسین ابھی صرف ٹیسٹ کے پہلے مرحلے سے گزر رہی ہے اور اس وقت ٹیسٹ کے دوسرے مرحلے میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ویکسین کسی طور پر عام استعمال کی منظوری کے قابل نہیں ہے۔ اس کے باوجود صدر پوتین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس ویکسین کو عام استعمال کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ان حالات میں اس دعوے کو حکومتی سطح پر دھوکہ بازی اور فراڈ نہ سمجھا جائے تو اور کیا سمجھا جائے؟ کچھ ماہرین کے مطابق یہ ویکسین موجودہ کورونا وائرس یعنی کووڈ-2 سارس کے لیے تیار نہیں کی گئی، بلکہ اس سے ملتے جلتے وائرس کو استعمال کر کے تیار کی گئی ہے۔ روس کے سائنسدانوں نے ایڈینو وائرس کے جینز کو تبدیل کر کے اس میں وہی پروٹین پیدا کی ہے جو کووڈ-2 سارس کووڈ-2 کی سپائکس میں ہوتی ہے۔ اس طرح اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ ویکسین سارس کووڈ-2 کے خلاف بھی اینٹی باڈیز پیدا کرے گی، لیکن جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، جب تک اس ویکسین کے وسیع ٹرائل نہ ہو تب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ویکسین سارس کووڈ-2 کے خلاف بھی اینٹی باڈیز پیدا کرے گی یا نہیں۔ جس کمپنی کو یہ ویکسین بنانے کا اجازت نامہ جاری کیا گیا ہے، اس کے اپنی ویب سائٹ کے مطابق اس ویکسین کے تیسرے مرحلے کے ٹرائل اسی ماہ یعنی اگست 2020 میں شروع کیے گئے ہیں، جو روس کے علاوہ عرب امارات، سعودی عرب، برازیل اور میکسیکو میں کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ٹرائل کو مکمل ہونے میں کم از کم 6 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ روس کی یہ ویکسین ابھی عوام میں استعمال کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں کئی ویکسینز اس وقت فیز 3 کے ٹرائل میں ہیں اور ان کے مثبت نتائج سامنے
آ رہے ہیں، زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ برطانیہ کی ویکسین اس وقت فیز 3 ٹرائل میں سب سے آگے ہے اور اس کے نتائج بھی باقی تمام ٹرائلز کی نسبت اچھے ہیں۔ اس لیے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ موجودہ کرونا وائرس کے خلاف دنیا میں سب سے پہلے ویکسین برطانوی ہی ہوگی۔ دوستو شیئر کریں تاکہ تمام احباب کو اس بات کی جانکاری حاصل ہو۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔